الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم و معزز سامعین کرام، ہم اور آپ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ 8ویں محفل میں شرکت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ شمار صرف اس لیے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن روز محشر میں اگر خدا پوچھے کہ اے میرے بندے میرے لیے کیا لایا، تو بس یہ عقیدہ رکھیں کہ ہم حضور کو ہم اللہ سے کہیں گے باری تعالیٰ ہم تیرے محبوب کا ذکر لے کر آئے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی عمل ایسا نہیں، ہماری نمازیں نہ ایسی، نہ ہماری عبادتیں ایسی، نہ ہماری ریاضتیں ایسی، نہ کوئی ایسا ممتاز عمل ہم نے کیا کہ خدا کی بارگاہ میں اس کو پیش کر سکیں۔ بس دعا یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل کو قبول فرما کر اسی کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ خطبہ مسنونہ میں ایک مقدس آیہ پاک کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیں اس پر کچھ دیر لوگ کشائی کرو اپنی عادت کے مطابق حصول برکت کے لیے۔ ماشاءاللہ ابھی آپ ماہر باپو سے بہترین آواز میں نعت پاک سن رہے تھے، اور روزانہ مسلسل سید الطاف بابو آپ کے سامنے جو ہے سرکار کے درود شریف اور سرکار کی درود شریف کی فضیلت کیا ہے روزانہ سید الطاف بابو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات تو ثابت ہے کہ آپ جانے کہ حضور کا مرتبہ کتنا بڑا ہے کہ دنیا کا گوشہ گوشہ، چپا چپا، دنیا کا کونا کونا، خطہ خطہ یہ کہنے پر مجبور ہے فدا کا یا رسول اللہ۔ تو بس اسی عقیدت میں اور اسی ثناءخواہوں میں اور اسی مداحان رسول میں اپنا نام درج کروانا چاہتا ہوں۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ میرے اور آپ کے پیارے آقا، سارے سنسار کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، اپنے لمبے لمبے ہاتھوں سے ایسی بھیک دینے والے آقا جو کبھی ختم نہ ہو، ہاتھ جس سمت تک اٹھا غنی کر دیا بحر موج سخاوت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سرکن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آئیں مچل مچل کر میرے اور آپ کے پیارے آقا پر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نظر پڑتے ہی روزے پر ہٹانا بھول جاتا ہوں، نظر پڑتے ہی روزے پر ہٹانا بھول جاتا ہوں، تیری چوکھٹ پہ آ کر زمانہ بھول جاتا ہوں، نظر پڑتے ہی روزے پر ہٹانا بھول جاتا ہوں، تیری چوکھٹ پہ آ کر زمانہ بھول جاتا ہوں، میری دیوان کی ایک شوق کو سجدہ نہ کہہ دینا، جب بھی میں سر جھکاتا ہوں اٹھانا بھول
پر تصورات کی دنیا میں حاضری دیتے ہیں. کیا پتا آج تصور میں دے رہے ہیں، کل حضور کے دیار کے سامنے کھڑے نظر آ جائیں. شاعر کہتا ہے کہ وہ دربار اتنا ممتاز دربار ہے کہ جہاں 70,000 فرشتے روزانہ آتے جاتے ہیں. اور کیسے آتے ہیں؟ شاعر کہتا ہے آئے نہ فرشتے کیوں اتنا مشہور و معروف اور اتنی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے کہ سننے کا بچہ بچہ اس کا ترجمہ جانتا ہوگا. آسان سا ترجمہ ہے. اللہ رب العزت کا کلام بولتا ہے، فرمان عالی شان بولتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب، ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا. ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ رب العزت نے جہاں محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بے شمار شان امتیازی بیان فرمائی، وہی رب تبارک و تعالیٰ نے ایک ممتاز اور ایک انوکھی صفت اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فرمائی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت، اپنے محبوب کی رفعت، اپنے محبوب کا مقام، اپنے محبوب کی بلندی کو جہاں بیان کیا، وہیں پر رب تبارک و تعالیٰ
اپنے محبوب کی رحمت کو بیان کرتا ہے اور ساری کائنات کو یہ بتاتا ہے، اے میری دنیا میں بسنے والوں، اے کونین میں سانس لینے والوں، اے دنیا میں زندگی گزارنے والوں، تمہیں تمہارے رب نے تنہا نہیں چھوڑا ہے، تمہیں تمہارے رب نے اکیلا نہیں چھوڑا، بلکہ جس دن سے تم نے وجود لیا ہے، جس دن سے کائنات کا وجود ہوا ہے، جس دن سے اس دنیا کو رنگینیاں ملی ہے، اس دن سے رب تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات پر مصطفیٰ کی رحمت کی چادر کو ڈال دیا ہے۔ ساری کائنات مصطفیٰ جان رحمت کی چادر کے نیچے اپنی زندگی گزار رکھی ہے، اپنی سانسیں لے رکھی ہے اور کونین کی دولتیں حاصل کر رکھی ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چادر رحمت کا صدقہ ہے کہ آج ہم اپنی زندگی کو گزار رکھے ہیں، آج ہم اپنی سانسیں لے رکھے ہیں، آج ہم کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں۔ تیری زندگی کا ہر لمحہ مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت کا صدقہ ہے، اللہ رب العزت کی کرم نوازی کا صدقہ ہے کہ جس خدا نے تجھ پر مصطفیٰ کی چادر رحمت کو تجھ پر پھیلا دیا، جس کی بنیاد پر تو اپنی زندگیوں کی سانس لے رہا ہے۔ اللہ اللہ، اے مصطفیٰ کے وفاداروں، حدیث پاک میں آتا ہے جب رب تبارک و تعالیٰ نے رحمت کو پیدا فرمایا، رحمت کو وجود دیا، تو رب
अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा दिए और कहा रब्बी ला तदर अलल अर्दि मिनल काफिरीन दय्यारा, ऐ मेरे अल्लाह रूए ज़मीन पर किसी काफिर को न छोड़ना, सबको नष्ट नाबूद कर दे, सबको मिटा दे। ये नूह अलैहिस्सलाम व तस्लीम थे। जब उनकी कौम ने आपकी तौहीन की है और दावत मोहब्बत को ठुकराया तो नूह ने हाथ उठाए, रब ने अजाब नाजिल फरमाया, आसमान से पत्थर भी नाजिल हुए और कौम नष्ट नाबूद हो गई, काफिर मिट गए। लेकिन जब मुस्तफा की बारी आई, अल्लाह अकबर, जंग अहद है, मुस्तफा जाने रहमत के लम्हाए मुबारक को जख्मी किया गया, दंदाने मुबारक को जख्मी किया गया, खून से खून बह रहा है, लबों से खून निकल रहा है, दंदाने मुबारक से खून निकल रहा है। सहाबा इर्द-गिर्द हो गए, कहने लगे आका जी नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, आप भी बद्दुआ कर दीजिए, अभी ही सारे काफिर नष्ट नाबूद हो जाएंगे, सारे मुश्रिक नष्ट नाबूद हो जाएंगे। आका करीम कहते हैं हाँ हाँ चलो सहाबा, अब मैं दुआ करता हूँ, आमीन तुम कहोगे। नूह ने दुआ की थी, तुम्हारा कहना क्या है? नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी ना, चलो आज मोहम्मद हाथ उठाता है, मोहम्मद हाथ उठाएगा, दुआ मोहम्मद करेगा, आमीन तुम कहोगे। सहाबा के सोच रहे थे मुस्तफा के हाथ उठेंगे, आसमान से जो है पत्थर की बारिश होगी, सहाबा समझ रहे थे मुस्तफा हाथ उठाएंगे, जमीन आग निकालेगी, अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब करीम नबी ने हाथ उठाए, रहीम नबी ने हाथ उठाए, वो रहमत वाले हाथ उठते हैं तो क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा हदी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ऐ मेरे अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, वो मुझे नहीं जानते हैं, वो मुझे नहीं जानते हैं। अरे जब रहमत वाले नबी के लब खुलते हैं, अल्लाह अल्लाह, वो रहमत करम बरसाता नजर आता है, रहमत लुटाता नजर आता है। सहाबा परेशान है, या रसूल अल्लाह आखिरकार आपने बद्दुआ की जगह दुआ की है। मेरे आका फरमाते हैं ऐ लोगों, ऐ मेरे सहाबा, मैं दुनिया के लिए ज़हमत बनकर नहीं बल्कि रहमत बन के आया, दुनिया के अंदर रहमत बन के आया हूँ, मैं काफिरों के लिए भी रहमत हूँ। और कुरान भी कहता है कि मेरा नबी कैसा रहमत है, तो कहा रब तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है अरे महबूब अजाब तो कब से भी दे चुके होते, अगर अजाब देना होता हमने नूह अलैहिस्सलाम की कौम को भी तबाह कर दिया, हमने दूसरे अंबिया की कौमों को तबाह कर दिया। जिसने हमसे रूह गर्दानी की, जिसने हमारा कलीमा न पढ़ा, कभी आसमान से पत्थर भी बरसाए, कभी जमीन से आग भी निकाली थी, और कभी हमने बंदरों और सुपरों के चेहरे, इंसानों के चेहरों को मस्ख भी किया था। लेकिन ऐ मुस्तफा हमें अजाब देना होता तो कब से दे चुके होते। मैंने कहा अल्लाह फिर अजाब क्यों ना आया? पहले जो गुनाह होते थे आज भी हो रहे हैं, पहले जो गुनाह होते थे आज भी हो रहे हैं, पहले जो खताएं होती थी आज भी हो रही है। कभी कोई नाम तोल में कभी करता है, कोई नवातत में मुब्तला है, कोई बुरे कामों में मुब्तला है, कोई सीनाकारी में मुब्तला है। ऐ अल्लाह जो पहले गुनाह होते थे आज भी हो रहे हैं, अजाब क्यों न किया था? जवाब मिलता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़िबहुम व अंत फीहिम। ऐ महबूब हम कैसे अजाब दे उस कौम को जिसमें तू मौजूद हो, उस कौम को कैसे अजाब दे जिसमें तू मौजूद हो। शायर बोल पड़ा ये सारी मस्ती इसलिए है कि हाथ मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह अल्लाह। ऐ मुस्तफा के वफादारों, इससे पता भी ये चला कि आज भी मुस्तफा जिंदा है, आज भी मुस्तफा हमारे दरमियान है, मुस्तफा की रहमतों के दरमियान हम सांस ले रखे हैं। अल्लाह अल्लाह। फिर बरेली का मर्द कलंदर टूटी चटाई पर बैठ कर के बोला ऐ लोगों देखो तुम पर अजाब इसलिए नहीं आ रहा, हम पर अजाब इसलिए नहीं आ रहा कि मुस्तफा हमारे दरमियान है और हमेशा रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा को ऐसा बनाया कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। देखने वाली नजर चाहिए तो मुस्तफा आज भी तशरीफ लाते हैं, आज भी मुस्तफा हमारी मदद करते हैं। वो रहीम है, कोई पुकारे तो सही, कोई आंख सिद्दीक जैसी लेकर आए, कोई आंखें फारूक आजम जैसी लेकर आए, कोई आंखें उस्मान अली जैसी लेकर आए, कोई आंखें तलहा जुबैर जैसी लेकर आए, कोई आंखें सादो सईद जैसी लेकर आए, अरे कोई आंख बिलाल जैसी लेकर आए या उवैस करनी जैसी
سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہنمے منزل ہی نہیں۔ کوئی آئے تو صحیح ہمارے پاس، ہمیں کوئی دیکھنے کی طلب تو کرے، ہماری رحمت کو لوٹنے کی کوشش تو کرے، ہمارے سامنے دامن پھیلائے تو صحیح۔ ارے جب تو دامن پھیلائے گا، میرے رب کے عزت کی قسم، میں تیری جھولیوں کو بھر دیا کروں گا، میں تیری جھولیوں کو بھر دیا کروں گا۔ اللہ اللہ، تو کیسی رحمت والا نبی، جو کافروں کے لیے رحمت بن کر آیا، جو مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر آیا، یہاں تک کہ ایسا رحیم نبی، اس ایسا کریم نبی، ارے تم نے دیکھا ہوگا، تم نے اپنے دوست کو معاف کیا ہوگا، اگر جھگڑا ہو جائے پھر صلح بھی ہو جاتی ہے تو دوست سمجھ کر معاف کرتے ہو، لیکن پھر بھی دل میں ایک نشان باقی رہتا ہے۔ لیکن باہر مصطفیٰ تیری رحمت کا کیا کہنا، کوئی گالی دے تو بھی تو مسکرائے، کوئی پتھر مارے تو بھی تو مسکرائے، کوئی برا کہے تو بھی مسکرائے، کوئی اونٹ کی اوجڑی ڈالے تب بھی تو مسکرائے، کوئی مجھے تکلیف دے تو بھی تو مسکرائے۔ اللہ اللہ، یہ کیسا رحیم نبی ہے، اللہ اللہ، خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، میرے آقا کریم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اپنے حبیب پر ناز کرو کہ جو کسی نبی کو، کسی قوم کو نہیں ملا وہ تمہیں نبی ملا ہے۔ اللہ اللہ، یہ رحمت والا نبی خانہ کعبہ کے سامنے نماز ادا کر رہا ہے، اللہ اکبر کہہ کر یاد الہی میں مست ہے۔ اچانک ایک بدبخت آیا، اس نے چادر کو اٹھایا اور چادر اٹھانے کے بعد میرے مصطفیٰ کریم کے، میرے مصطفیٰ کی گردن میں ڈال دیا، اور یہاں تک کہ آپ کو گھسیٹنے لگا، یہاں تک کہ میرے آقا کریم کی سانسیں بند ہونے لگی، میرے آقا کی سانسیں رکنے لگی، آنکھیں باہر کو آ گئی۔ اللہ اللہ، میرے آقا کریم کو جب یہ تکلیف دی گئی، اے مصطفیٰ کے دیوانوں، اے میلاد منانے والوں، دیکھو تیرے نبی نے تیرے لیے ہمیشہ دعا فرمائی، کبھی کار میں جا کر، کبھی تنہائی میں جا کر، کبھی عرش والا پر جا کر ربی حبلی امتی کہتا رہا، ربی حبلی امتی کہتا رہا۔ اس نبی کا حق کیا تھا، ہم اس کے نام پر مر جائے، اس کے نام پر مٹ جائے، یہ اس نبی کا حق تھا۔ لیکن ان بدبختوں نے جب مصطفیٰ جان رحمت کے گردن مبارک میں، حلقوم مبارک میں جب چادر ڈالی ہے، میرے رسول کی آنکھیں باہر آئی۔ اللہ اللہ، اچانک سیدنا صدیق اکبر آ پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے بدبختو، تم اس رسول کو تکلیف دیتے ہو جو تمہیں جہنم کے کنارے سے اٹھا کر جنت کے کنارے پر لانا چاہتا ہے، تم اس نبی کو تکلیف دیتے ہو جو معبودان باطل کو چھوڑا کر ایک خدا کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا، انہوں نے مصطفیٰ کو چھوڑا، ابوبکر کو مارا، پھر مارا، اتنا مارا کہ حضرت ابوبکر کے جسم سے لہو بہنے لگا اور آپ لہو میں تر ہونے لگے۔ اللہ اللہ، اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اے مصطفیٰ کے وفاداروں، یہ اسلام تمہیں ایسے ہی نہیں مل گیا۔ اللہ اللہ، ہم نے کیا جانا کہ ایک مسلمان ماں تھی، ہم پیدا ہوئے، کسی نے کان میں آواز دے دی اور اذان دے دی اور ہم نے مسلمان ماں کا دودھ پی لیا، ہم مسلمان ہو گئے۔ اے مصطفیٰ کے وفاداروں، یہ اسلام ہم تک ایسے کہ نہیں پہنچا، کتنی قربانیوں کے بعد یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کیا، حضرت ابوبکر کو مارا گیا، یہاں تک کہ ابوبکر صدیق بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو گھر لے جایا گیا، جب آپ کو گھر لے جایا گیا، ایک دن گزرا، حضرت ابوبکر ہوش میں نہ آئے، 2 دن گزرے، حضرت ابوبکر ہوش میں نہ آئے، 3 دن گزرے، 3 دن تک ابوبکر ہوش میں نہ آئے۔ لیکن جب چوتھا دن آیا، لبوں نے حرکت کی، تھوڑی سی آنکھ کھلی، سارے قریب آ گئے، رشتہ دار عزیز اقارب قریب آ گئے، دیکھے ابوبکر کیا کہتا ہے۔ اللہ اللہ، 3 دن کے بعد جب ہوش آیا، زبان سے پہلا کلمہ نکلا تو یہ نکلا، اے لوگوں بتاؤ میرا یار کیسا ہے، اے لوگوں بتاؤ میرا یار کیسا ہے، میرا محبوب کیسا ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے گھر والوں نے کہا، ابوبکر صدیق کے گھر والوں نے کہا، آپ کی طبیعت بڑی علیل ہے، 3 دن کے بعد ہوش میں آئے ہو، کیسے جا سکو گے؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں، نہیں، مجھے اس کے پاس لے جاؤ، جب تک اس کو دیکھوں گا نہیں چین نہ آئے گا، جب تک اس کو دیکھوں گا نہیں قرار نہیں آئے گا۔ رشتہ داروں نے کہا، ابوبکر آپ کو جانے میں تکلیف ہوگی، آپ کو ہمیں لے جانے میں تکلیف ہوگی۔ تو ابوبکر کا سوال کیا تھا؟ ابوبکر کہتے ہیں، لوگوں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جسم کو روح کے پاس جانے میں تکلیف ہو، یہ
اللہ اللہ یہ پیار یہ محبت تھی حضرت ابو بکر صدیق کو، لیکن میرے آقا کس طرح کریم ہے، میرے آقا کس طرح رحمت والے ہیں. آپ نے بدلہ نہ لیا، آپ نے برا نہ کیا، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم کو ہدایت دے دے. فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، وہ مجھے نہیں جانتے ہیں. اللہ اللہ پھر تاریخ نے وہ نقشہ بھی بتایا کہ میرے نبی کا، میرے نبی کی رحمت دیکھو، میرے نبی کی عظمت دیکھو. ارے یہ کمال لگی ہے کہ کسی کو معاف کر دینا، کمال یہ ہے معاف بھی کر دینا، دعائیں دے دینا. کمال یہ ہے اللہ اللہ میرے آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کی جب سب بڑھنے لگی، مسلمانوں کی جماعت بڑھنے لگی، لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، ابو جہل نے سوچا یہ سب بڑی بڑھ رہی ہے، مصطفیٰ کے غلام زیادہ ہو رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا نغمہ زیادہ گرکانے لگے اور لوگ چوک در چوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اس نے سوچا اگر محمد کو نہ روکا گیا تو پورے مکہ میں مسلمان ہو جائیں گے. اللہ اللہ ایک دن اس نے یہ پیترا اپنایا کہ خود بناوٹی بیمار ہو گیا، بناوٹی بیمار ہو گیا اور اپنے آگے اس نے ایک گھڑا کھود لیا اور ایک روایت کے مطابق ایک کنواں جو اس کے گھر کے آنگن میں تھا اس پر اس نے ہلکی پھول کی لکڑیوں کو رکھ دیا، اس پر چادر ڈال دی اور ایک روایت کے مطابق اس نے گہرا گھڑا کھود دیا، اس پر لکڑیاں ڈال دی اور اس پر چادر ڈال دی. اللہ اللہ کائنات کا سلطان اور رحمت والا نبی کسی نے بتایا کہ ابو جہل بیمار ہے. اللہ اللہ ارے اپنوں کی تو عیادت ہر کوئی کرتا ہے، لیکن جو دشمن ہو، جو مارنے کو تیار ہو، جو مٹانے کو تیار ہو، اس کی خبر نکالنے کے لیے، اس کی خبر پرسی کرنے کے لیے، اس کی عیادت کرنے کے لیے کون چاہتا ہے. اللہ اللہ اے مصطفیٰ کے وفاداروں یہ میرے کریم آقا کے اخلاق تھے، یہ میرے کریم آقا کی رحمت تھی. آقا کریم علیہ السلام و تسلیم نے سنا ابو جہل بیمار ہے، آقا کریم جو ہے مصطفیٰ جان رحمت ابو جہل کے گھر آنے لگے اور ابو جہل نے دیکھا کہ مصطفیٰ آ رہے ہیں، محمد آ رہا ہے. جب قریب آئے گا تو اس پر قدم رکھ دے گا، جیسے ہی قدم رکھے گا لکڑیاں ٹوٹ جائے گی اور محمد کنویں میں گر جائے گا یا گڑھے میں گر جائے گا، نشت نابود ہو جائے گا، مٹ جائے گا. اللہ اللہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا ہے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ اللہ اے مصطفیٰ کے وفاداروں یقین تو وجہ تھی آقا کریم تشریف لائے، لیکن جیسے کہ ابو جہل کے قریب آئے، قریب تھا کہ آقا قدم بڑھاتے کہ جبریل تشریف لے آئے. وہاں سلطانی کرنے والا یہاں غلامی کر رہا ہے. آقا آگے قدم نہ بڑھائے، آقا آگے قدم نہ بڑھائے. اس نے آپ کے لیے یہاں پر ایک پیترا بنایا ہے، آپ کو پھنسانا چاہتا ہے، آپ کو مٹانا چاہتا ہے. جب جبریل امین نے یہ خبر دیا مصطفیٰ نے رخ پلٹ دیا، مصطفیٰ جانے لگے تو ابو جہل اپنے بستر سے بھاگا، ابو جہل اپنے بستر سے بھاگا کہ لاؤ میں محمد کو پکڑ رہا ہوں. لیکن اسی جستجو میں جو جس گھڑے کو، جس کنویں کو اس نے تیار کیا تھا اسی گھڑے میں وہ خود گر گیا. کہتے ہیں نا گجراتی میں کہوت ہے کھاڑو کھودا ایک پڑا، گجراتی میں کہاوت ہے جو کھڈا کھولتا ہے وہی گرتا ہے. اللہ اللہ اور اس کی حفاظت تو پھر خدا کر رہا تھا، ان کی حفاظت خدا کر رہا تھا. اسی لیے بحیری والا بولا اس کو مٹانے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ یہ وہ نبی ہے مٹے ہیں، مٹتے ہیں، مٹ جائے گا آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چل جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہ اللہ جیسے ہی وہ گڑھے میں گرا تو پکارنے لگا مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے زندگی مل جائے. ہر کوئی رسی لے کر بھاگ رہا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے آلات لے کر بھاگ رہا ہے. لیکن جیسے ہی کنویں میں ڈالا یا اس گھڑے میں ڈالا تو رسی کٹتی چلی جاتی ہے، یا تو رسی چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے یا رسی خود اندر گر جاتی ہے. کوئی آلات نہیں، ہر کوئی پریشان ہے کہ ابو جہل کو کیسے نکالا جائے. ہر کوئی کوشش کر رہا ہے. آخرکار سب کی کوششیں ہیٹ ہو گئی تو گڑھے میں گرنے والا ابو جہل کہنے لگا اے لوگوں مجھے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے محمد کے، مجھے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے محمد کے. اس محمد کو لے آؤ وہی مجھے بچائے گا. اللہ اللہ اے مصطفیٰ کے وفاداروں لوگ پہنچے اور کہنے لگے اے محمد چلو. وہ ابو جہل جو ہے گڑھے میں گرا ہے، کنویں میں گرا ہے اور وہ محمد محمد پکار رہا ہے. اللہ
اللہ اللہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے. ذرا سوچے اگر ایک بچے سے جھگڑا ہو جائے تو باپ رشتے ناطے توڑ دیا کرتا ہے, یا باپ سے جو ہے اگر دشمنی ہو جائے تو بچے رشتے توڑ دیا کرتے ہیں. لیکن یہ کیسا کریم نبی ہے, یہ کیسا رحیم نبی ہے جس نے مارنے کی کوشش کی, میرے آقا اس کی بھی مدد کرتے ہیں. ارے جب آقا دشمن رسول کی خود رسول مدد کرتے ہیں تو پھر ہم غلاموں کی مدد کیوں نہ کریں گے. اللہ اکبر. آقا کریم تشریف لاتے ہیں, آقا کریم اس گھڑے کے قریب کھڑے رہتے ہیں یا اس کنویں کے قریب کھڑے رہ کر کہتے ہیں اے ابو جہل میں تجھے بچا لوں گا, شرط یہ ہے کہ تو ایمان لے آئے, شرط یہ ہے کہ تو ایمان لے آئے. لیکن اب یہ کرتا بھی تو کیا کرتا, کہنے لگا ہاں جان پھنسی ہے تو مجھے نکال لے, میں ایمان لے آؤں گا. اللہ اللہ. حدیث کے الفاظ ہے, کتابوں میں درج ہے, میرے آقا نے کسی رسی کو نہیں اٹھایا, میرے آقا نے کسی آلات کو نہیں اٹھایا, بلکہ مصطفیٰ کنویں کے کنارے پر کھڑا رہا, اپنا ہاتھ ڈالا, ابو جہل کے ہاتھ کو پکڑ کر نکال دیا. آپ سوچیں گے ہاتھ اتنا گہرے کنویں میں میرے مصطفیٰ کا ہاتھ پہنچا. ارے تم یہاں گھڑے کی بات کر رہے ہو, میرے مصطفیٰ کے ہاتھ کا عالم یہ ہے کہ آقا نماز پڑھ رہے ہیں, صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, میرے آقا نے ایک قدم آگے بڑھایا اور ایک ہاتھ آگے بڑھایا. کہہ دو سبحان اللہ. میں وہی لے جا رہا ہوں آپ کو, لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آقا نے گھڑے میں ہاتھ ڈالا, ابو جہل کا ہاتھ پکڑ کر نکال لیا. یہ ہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے, صرف گھڑے تک نہیں, گھڑے کی تہ تک نہیں, کنویں تک نہیں, کنویں کی تہ تک نہیں, بلکہ آقا نماز پڑھتے ہیں, اپنا قدم آگے بڑھاتے ہیں, ایک ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں دوران نماز میں. اللہ اللہ. پھر کچھ پکڑا, پھر چھوڑ دیا, اور چھوڑنے کے بعد واپس پلٹ آئے. صحابہ کرام نے فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آقا نے پاؤں بھی آگے بڑھایا, ہاتھ بھی آگے بڑھایا, سوچا نماز ختم ہوگی تو پوچھیں گے. جب سلام پھیرا تو آقا کے غلام تو ویسے بھی چہیتے تھے, جو مصطفیٰ کرے وہی کر لیں گے, تو کہنے لگے آقا جو آج آپ نے کیا کل ہم سے بھی ہم بھی کر لیں. آپ نے ہاتھ بڑھایا, پاؤں بڑھایا, ہم بھی. دیوانے کی نظر کو جہاں دیکھتا ہے, دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھتا ہے. وہ تو اداؤں پر قربان, بس مصطفیٰ تو جہاں قدم بڑھائے تیرے صحابہ وہیں پر قدم بڑھاتے تھے, جہاں تو رخ پھیر دے تیرے صحابہ رخ پھیر دیا کرتے ہیں. اللہ اللہ. میرے آقا نے فرمایا صحابہ ایسا کوئی حکم نہیں آیا کہ آپ ہاتھ بڑھائیں یا پاؤں بڑھائیں, بس مسئلہ یہ ہے میں نماز پڑھ رہا تھا, میرے سامنے جنت آ گئی. تم گھڑے میں ہاتھ کی بات کر رہے ہو, میرے سامنے جنت لائی گئی, یہاں تک کہ جنت کی نعمتیں لائی گئی, اور اس جنت میں میں نے دیکھا انگور کے گچھوں کو, انگور کے گچھوں کو. میں نے چاہا کہ ان گچھوں کو توڑ لوں, اس گچھوں کو توڑ لوں. رب کعبہ کی قسم, اللہ کے عزت کی قسم, اے میرے صحابہ اگر میں وہ انگور توڑ لیتا قیامت تک تم کھاتے رہتے, کبھی وہ ختم نہ ہو. میں کہتا ہوں یارو اگر مصطفیٰ ہاتھ بڑھا دے تو جنت میں چلا جائے, جس ہاتھ کی وسعتوں کا یاد ہو تو پھر گھڑا کیا چیز ہے, کنواں کیا چیز ہے. ہاتھ جس دن تو اٹھا گھڑے کر دیا, بحر موج سخاوت پہ لاکھوں سلام. آپ جہاں اٹھے گھڑی کرتا چلا جاتا ہے. میرے کریم آقا نے اس گھڑے میں آگ ڈالا, ابو جہل کو نکالا اور کہا کلمہ پڑھتا ہے, لیکن یاد ہے نا جب اللہ دین لیتا ہے عقلیں چھین لیتا ہے, وہ کہنے لگا اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ تو جادو کرے. یہ عقل پر پتھر پڑے ہو نا, پھر لوگ کہتے ہیں اپنی طرح آپ جیوا جاتا نہیں, فرشتے کہیں گے دو اس کو دو, پچھی پھر وہاں جب جاؤ گے نا فرشتے ڈنڈے ٹھوکیں گے تو یوں مت کہنا منہ تو مانتو تو ایسے نہ کہنا. لوگوں یہ مصطفیٰ کا مقام ہے. مصطفیٰ کریم نے جب نکالا وہ کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے. اللہ اکبر. لیکن یہیں سے عقیدہ دینا چاہتا ہوں, اے یارو اگر مصطفیٰ ابو جہل جیسے بدبخت کو گڑے گہرے میں سے اور کنویں گہرے میں سے نکال سکتے ہیں, میرا عقیدہ کہتا ہے اگر کوئی مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر جہنم کی تہ میں بھی پہنچ گیا, میرے مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے اسے نکال لیا. اللہ اے مصطفیٰ کے وفاداروں, کیونکہ یہ رحیم نبی ہے, یہ رحمت والا نبی ہے, مسلمانوں پر رحیم ہے, کافروں پر بھی رحیم ہے. جو اس کی طرف بڑھے یا نہ بڑھے وہ رحمت کی چادر پھیلاتا چلا جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے آؤ اے لوگوں میری طرف آؤ, میری
चादर रहमत में छुपते चले जाओ, मैं तुम्हें जन्नत तक ले जाऊंगा, मैं तुम्हें जन्नत की बहारों तक लेता चला जाऊंगा, मैं तुम्हें जन्नत की नेमतें दिलाता चला जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, यही तो वजह है मेरे आका सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि परिंदों के लिए रहमत, परिंदों के लिए रहमत, चरिंदों के लिए रहमत है। अल्लाह अकबर। ऐ मुस्तफा के वफादारों, इतना प्यार कौन करता है, इतना रहीमाना अंदाज कौन बयान करता है कि मेरे आका की शान है। यहाँ तक कि आका की बारगाह में हर कोई सवाल करता था, मदद तलब करता था, मेरे आका हर एक की मदद को पहुंचते थे, उनकी झोलियों को भरते थे। एक मरतबा का वाकया है, अल्लाह अकबर, एक औरत ऐसी है जो ज़हनी एतबार से कमजोर है, उसके ज़हन का आलात टूटा हुआ है और उसका तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है। अल्लाह अल्लाह, जिसको पकड़ ले 4 घंटे निकाल ले, जिसको पकड़ ले 5 घंटे निकाल ले, उसकी बेतुकी बातें लोग सुना करते। जब उसको कोई आते हुए देखता तो भाग जाया करता था, इसकी गिरफ्त में नहीं आना, इसकी पकड़ में नहीं आना, इसलिए कि ये वक्त का ज़िया करती है, ये वक्त को बिगाड़ लिया करती है। लेकिन एक मर्तबा क्या हुआ कि पागल औरत, ये तवाज़ुन बिगड़ा हुआ औरत जब ये आ रही थी, सामने कल्ब और जिगर का सुल्तान तशरीफ ले आया, कल्ब और जिगर का सुल्तान तशरीफ ले आया। वो औरत भागती हुई आई, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने सहाबा के दरमियान है, वो आकर कहने लगती है, मोहम्मद मुझे तुझसे एक बात करनी है, मुझे तुझसे एक बात करनी है। आका करीम ने कहा, बोल क्या कहना चाहती है। वो कहने लगी, यहाँ नहीं, हम वहां जाएंगे। आका करीम देखे कैसे रहीम है, मेरे आका करीम ने फरमाया, चल जहां तू चाहे। अल्लाह अल्लाह, आका करीम को कड़ी धूप में लेकर खड़ी रही, कई घंटों तक गुफ्तगू करती रही, न उसकी बात का कोई कमाल, उसकी बेतुकी बातों को आका बड़े गौर से सुन रहे थे। हजरत उमर फरमाते हैं, जब वक्त गुजरने लगा मेरे दिल में ख्याल आया, ये कितनी पागल औरत है, हुजूर पर न जाने नबूवत का और तबलीग का और कुरान और हदीस को फैलाने का, मुस्तफा जाने रहमत का ये सदका जो लुटाने का, अल्लाह अल्लाह, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां होने के बावजूद भी आका करीम उसकी बातों को सुन रहे हैं और वो आका करीम की बातों को सुनाकर मेरे आका का वक्त बिगाड़ रही है। अल्लाह अल्लाह, आखिरकार मुस्तफा उस वक्त तक खड़े रहे जब तक कि वो औरत खुद न थक गई, सुनते रहे, कान लगाकर सुनते रहे। जब खुद औरत थक गई, चली गई, मेरे आका करीम आए, हजरत उमर ने सवाल दराज किया, आका आप पर इतना बोझ है, आप ऐसी की बातें क्यों सुना करते हैं। आका करीम कहते हैं, ऐ मेरे उमर, ऐ मेरे सहाबा, बताओ इसकी मैं भी न सुनूं तो कौन सुनेगा, इसकी मैं न सुनूं तो फिर कौन सुनेगा। अल्लाह अल्लाह, तो ये रहीम नबी है जो सुनाने आए उसकी सुनते हैं, जो मदद चाहे उसकी मदद किया करते हैं। यही तो वजह है, हजरत अबू हुरैरा है, असहाब सुफ़ा में से है, इल्म हासिल कर रहे हैं। एक दिन हुआ भूखे हैं, खाना नहीं मिला, 2 दिन हुए भूखे हैं, खाना नहीं मिला, तीसरा दिन हुआ भूखे हैं, खाना नहीं मिला। ये रहमत वाले नबी की शान देखो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जब 3 दिन की भूख हो गई, शिद्दत बढ़ने लगी, खाना मैसर न हुआ, मैंने सोचा कहां जाऊं, और याद रखे सहाबा को अगर कोई दर दिखता था तो दरे मुस्तफा ही दिखता। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा करीम के गुलाम हजरत अबू हुरैरा ने सोचा, चलो रहमत वाले नबी के पास चलते हैं। मस्जिद नबी में जाकर खड़े हो गए, मस्जिद नबी की दहलीज पर जाकर खड़े हो गए। दिल में सोचा, सवाल नहीं करूंगा, लेकिन जो निकलेगा उसको कोई मसला पूछूंगा, कोई कुरान की आयत पूछूंगा या सरकार की कोई हदीस पूछूंगा। वो मेरे चेहरे की हालत को पढ़कर शायद बता देंगे और समझ जाएंगे कि मैं भूखा हूँ, शायद कोई खाने का इंतजाम हो जाए। अल्लाह अल्लाह, मस्जिद नबी की दहलीज पर से हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हैं, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकले। हजरत अबू हुरैरा ने मसला पूछ लिया। जब मसला पूछा, सैयदना सिद्दीक अकबर वो मसला या जो कुछ भी पूछा हो पूछकर वो बताकर चले गए। सैयदना सिद्दीक अकबर को अबू हुरैरा देखते रह गए। कुछ लम्हे गुजरे थे, फारूक आज़म भी आ गए। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी आपने कुछ पूछा, उसका जवाब हजरत उमर फारूक ने दिया, वो भी गुजर गए। दिल में ख्याल आया, न सिद्दीक समझ सका, न फारूक समझ सका, न मेरे चेहरे की चमक को समझे, न मेरे चेहरे की दमक समझे कि आज मेरा चेहरा भूख की वजह से उतरा हुआ है, भूख की वजह से मुरझाया हुआ है। कोई न समझा, मायूसी में खड़े थे कि अचानक कल्बो जिगर के सुल्तान तशरीफ ले आए, कल्बो जिगर के सुल्तान तशरीफ ले आए। हालात के
تشریف لے آئے. اللہ اکبر. جب مصطفیٰ کریم تشریف لائے حضرت ابو ہریرہ نے پھر سوال کیا اور کچھ عرض کیا. میرے آقا نے اس سوال کا جواب دیا اور جواب دینے کے بعد آقا ایک قدم آگے ہی بڑھانے والے تھے. آگے ایک قدم بڑھایا. ابو ہریرہ کے دل میں خیال آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ مصطفیٰ بھی نہ سمجھے. ارے خیال آنا ہی تھا. مصطفیٰ پلٹ کر کہتے ہیں ابو ہریرہ جو مسئلہ پوچھنے آیا تھا وہ تو پوچھا ہی, جو مسئلہ لے کر آیا تھا وہ تو پوچھا ہی نہیں. اتنا کہنے کے بعد آقا کریم بڑے پیار سے پوچھتے ہیں ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ. یہ دلوں کے حالات سے واقف ہے. میرے آقا دلوں پر راج کرتے ہیں, چہروں کو پڑھ لیا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں انسان کو خیال بعد میں آتا ہے, مصطفیٰ کو پتا پہلے چل جائے. اللہ اللہ. کیوں آپ کہیں گے کیوں ایسا؟ کیونکہ رب نے مصطفیٰ کو اتنا قریب کر دیا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ہم نے نبی کو ان کی جانوں سے زیادہ قریب کر دیا. ذرا سوچو سو صحیح, جو جان کے قریب ہو کیا وہ ہمارے حالات سے واقف نہیں ہوگا؟ اللہ اللہ. اے مصطفیٰ کے وفاداروں, آقا کریم نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے ہیں, 3 دن گزرے ہیں, ابو ہریرہ کے پیٹ میں کھانے کا ایک دانہ نہیں پہنچا ہے. آقا کریم نے فرمایا جاؤ ہمارے گھر چلے جاؤ, وہاں سے جو ملے لے آؤ. حضرت ابو ہریرہ بھاگتے ہوئے پہنچے, ان کو ایک پیالہ دودھ کا ملا, لے کر آئے. دل میں خیال تھا جیسے حضور کے پاس جاؤں گا حضور کہیں گے ابو ہریرہ پی, لیکن حضور جو ہے نا سب کا خیال کرتے ہیں, سب کے حالات سے واقف ہے. اصحاب صفہ میں 70 صحابہ علم حاصل کرتے تھے, شب و روز حضور کے قدموں میں رہنے والے, اللہ اللہ حضور کے نام پر مر مٹنے والے تھے. میرے آقا کریم کی بارگاہ میں ابو ہریرہ آئے, دودھ لے کر آئے. کہا یا رسول اللہ لے کر آیا ہوں, بس قریب تھا, آپ اجازت دے دے پی لوں, آپ اجازت دے دے پی لوں, آپ اجازت دے دے پی لوں. آقا کریم نے فرمایا ابو ہریرہ پینا نہیں بلکہ پلانا شروع کر. پینا نہیں بلکہ پلانا شروع کر. ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم 70 صحابہ ساتھ میں کھڑے ہو گئے. جب میں نے حضور نے کہا پلانا شروع کر, میں نے پہلے صحابی کو دیا, ہاتھ میں پیالہ پہنچا. میری نظر دودھ پر تھی, بھوکا تھا, پیاسا تھا, 3 دنوں سے کھایا نہیں تھا. میری نظر اس پیالے پر ٹکی ہوئی تھی, اس پیالے کے دودھ پر ٹکی ہوئی تھی. میں نے جب ایک صحابی کو دیا اس نے پیٹ بھر کر دیا, اس نے دوسرے کو دیا اس نے پیٹ بھر کر دیا پیا, تیسرے کو دیا اس نے پیٹ بھر کر پیا. میں دیکھتا رہ گیا 70 صحابہ نے جب پیٹ بھر کر پی لیا. میں نے جب اس پیالے میں دیکھا رب عزت کی قسم اس پیالے سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا, ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا. جب پیالہ ابو ہریرہ کے ہاتھ میں آیا دیکھتے ہیں کمال ہے, کمال ہے. آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ پینا شروع کر. کہہ دو سبحان اللہ. ابو ہریرہ پینا شروع کر. حضرت ابو ہریرہ پیتے ہیں پھر اپنے لب سے ہٹاتے ہیں. آقا کریم فرماتے ہیں ابو ہریرہ اور بھی تاکہ پتہ چلے تیرے نبی کا مقام کیا ہے, تیرے نبی کا رتبہ کیا ہے. اے ابو ہریرہ اور بھی. ابو ہریرہ نے پھر پیا, پھر ہٹایا. میرے آقا کریم نے فرمایا ابو ہریرہ اور بھی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اے رسول اللہ اس رب کے عزت و جلال کی قسم جس نے آپ کو حق نبی بنا کر بھیجا, اب ابو ہریرہ کے پیٹ میں ایک قطرے کی گنجائش نہیں ہے, ایک قطرے کی گنجائش نہیں ہے. ایسا لگتا تھا کہ رب نے اس چھوٹے سے پیالے میں جنت کی نہر جاری کر دی ہو, جنت کی نہر جاری کر دی ہو. پھر بریلی والا ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر یہ اعلان کرتا ہے وہ ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جانشین جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے وہ پھر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد. اللہ اللہ. اے مصطفیٰ کے وفاداروں, تو یہاں نظر اٹھتی ہے لوگوں کے کام بن جائے
कुछ और है? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं या रसूल अल्लाह ये छोटा सा तोशादान मेरे पास है। और रावी फरमाते हैं, रिवायत करने वाले फरमाते, एक रिवायत के मुताबिक उस तोशादान के अंदर 10 खजूरें थी और एक रिवायत के मुताबिक उसमें 21 खजूरें थी। मेरे आका करीम ने फरमाया आया अबू हुरैरा तेरे पास कुछ पड़ा है? कहा हाँ या रसूलल्लाह ये तोशादान है, इसमें कुछ खजूरें हैं, आप ले लीजिए। मेरे आका करीम ने उस तोशादान को लिया, अपना हाथ उसमें डालकर ऐसे घुमा दिया, हाथ डालकर घुमाया। अल्लाह अल्लाह, वो दस्ते मोहब्बत, वो दस्ते कुदरत जिसको रब यूं कहता है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह का दस्ते कुदरत है उनके हाथों पर। अल्लाह अल्लाह, वो यदुल्लाह जब तोशादान में घूमने लगा, मेरे आका करीम फरमाते हैं ऐ सहाबा आते जाओ, पेट भरकर खाते जाओ। सहाबा आते गए, 10-10 सहाबा को बुलाया गया, 10-10 सहाबा पेट भरकर खाते चले गए, खाते चले गए, खाते चले गए। आखिर में वो तोशादान उठाकर हजरत अबू हुरैरा को दिया और कहा अबू हुरैरा इसमें कभी झांक कर न देखना, इसमें कभी झांक कर न देखना, ना इसको उंडेलने की कोशिश करना, जब तक तू चाहे इसमें से खाते रहना, जब तक तू चाहे तेरे घर वालों को खिलाते रहना, जब तक तू चाहे जिसको तू चाहे देते रहना, लेकिन कभी इसमें झांकने की कोशिश न करना। अब अबू हुरैरा से पूछते हैं ऐ अबू हुरैरा बता उस तोशादान का क्या हुआ? फरमाते हैं जब तक हुजूर की ज़ाहिरी हयात रही मैं उस तोशादान से खजूरें निकालता, खिलाता रहा, खुद भी खाता रहा, लोगों को खिलाता रहा, सदका करता रहा, यहाँ तक कि सिद्दीक अकबर की खिलाफत आई। 10 साल से जब मैं सिद्दीक अकबर की खिलाफत में मैं तोशादान से खजूर निकालता जाता, सदके करता जाता, लोगों को खिलाते जाता, यहाँ तक कि फारूक आजम के दौर आया और फारूक आजम के दौर खिलाफत में 12 साल तक उस तोशादान से खजूरें निकालता गया, यहाँ तक कि उस्मान गनी का दौर आया। और उस्मान गनी के दौर में जब आपकी शहादत का दिन था, उसी भीड़ में, उसी हुजूम में वो तोशादान मेरी पीठ से गिर गया। उसके बाद मुझे पता नहीं वो तोशादान कहाँ गया। मैं तुम्हें अकीदा देना चाहता हूँ, जिस तोशादान में 10 खजूरें हो, जिस तोशादान में 21 खजूरें हो, ये क्या हो गया कि मुस्तफा अपना हाथ फेर दे, हर कोई आता है पेट भरता चला जाता है। बस यूं समझिए कमो दे 25 साल तक अबू हुरैरा उस तोशादान से खजूरें निकाल, एक खजूर भी कम नहीं हुई थी। ये क्या था? रहमत वाले नबी का हाल था, जहां पड़ जाए वहीं पर दरख्त निकल पड़ते हैं। और जब ये बात निकली है तो ये भी कह दूं आपको, अल्लाह अल्लाह, एक यहूदी के पास से एक मुसलमान सहाबी मेरे आका करीम का गुलाम भागता हुआ आया। आका जी बड़ा परेशान हूं, आका जी मदद नहीं कर देते। मेरे आका करीम ने फरमाया अरे मेरे गुलाम बता क्या परेशानी है? कहने लगा या रसूल अल्लाह मैंने यहूदी से कर्जा लिया था और कर्जा अब अदा करने का वक्त आ गया, लेकिन मेरे बागात में खजूरों के जो दरख्त है वो बिल्कुल खजूरों की सारे खजूर गिर चुकी है, अब खजूरों अब दरख्त पर कोई खजूर नहीं बची और ऐ मेरे आका अब उसकी अदायगी का वक्त आ गया है, लेकिन मेरे दरख्त पर कोई खजूर नहीं है, जिसकी वजह से मैं उसका कर्जा अदा न कर सका। अल्लाह अल्लाह, यहूदी को मेरे आका ने बुलाया और कहा ऐ बंदे अगर तू इसका कर्जे का वक्त थोड़ा सा मुअख्खर कर दे और ये चाह ले कि थोड़ा वक्त इसको दे दे ताकि कि तेरा कर्जा अदा कर सके। उसने कहा नहीं वक्त मुतय्यन है, इनकार कर दिया और कहने लगा नहीं आपको कर्जा चुकाना होगा। फिर आका करीम ने फरमाया नहीं नहीं थोड़ा सा वक्त दे दे ताकि कि तेरा कर्जा अदा कर सके। फिर उसने इनकार कर दिया। जब दोबारा इनकार कर दिया, कायनात का सुल्तान खड़ा होता है, अपने उस गुलाम का हाथ पकड़ता है और कहता है चल तेरे बगीचे में चलते हैं। मालिक कौन है तो पास कुछ रखते नहीं, मालिक कौन है तो पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह अल्लाह। वो रहमत वाला नबी उठा, वो चलता फिरता कुरान उठा, अपने गुलाम का हाथ पकड़ा, कहा चल तेरे बाग में चलते हैं। जाकर देखा जिस दरख्त पर एक पत्ता नहीं था, पूरा दरख्त सूखा पड़ा था। उस यहूदी को एक तरफ खड़ा रखा, सहाबी को एक तरफ खड़ा रखा और मुस्तफा करीम ने अपने आप उस दरख्त को अपने हाथ से उस दरख्त को पकड़ लिया और अपने सहाबा से कहा सहाबा ऐ मेरे गुलाम खजूरें निकालता जा, इसका कर्जा चुका दे। जिस पर पत्ते भी नहीं थे
جو بالکل گر چکا تھا، میرے کریم آقا نے ہاتھ لگایا، کھجوریں نکلنے لگی، کھجوریں پیدا ہونے لگی، یہاں تک کہ یہودی کا قرضہ ادا نہ ہو جائے۔ اس صحابی نے کھجور توڑتے رہے اور اس کو دیتے رہے، اس کے ذریعے آپ نے قرضہ ادا کر لیا۔ اس سے پتا چلا کہ حضور کی ہاتھ میں یہ بھی طاقت ہے کہ جہاں ہاتھ لگا دے وہیں سے ہر چیز پیدا ہو جائے اور اس کو زندگی مل جایا کرتی ہے، بے زندگی لوگوں کو جان مل جایا کرتی ہے جہاں مصطفیٰ کا ہاتھ پڑ جاتا ہے۔ اے مصطفیٰ کے وفاداروں، یہ کریم آقا ہے، لیکن یاد رکھے میں نے پہلے ہی بتایا یہ مصطفیٰ کریم کی رحمت کی ایک جھلک ہے، مصطفیٰ کریم کی رحمت کی ایک جھلک جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس میں ہم سانسیں لے رہے ہیں۔ رب نے فرمایا ہم نے مصطفیٰ کی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، 99 حصے ہم نے اپنے پاس محفوظ کر لیے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب میرا مصطفیٰ، میرا حبیب اپنا سر جھکائے گا، سجدے میں جائے گا اور جب میری تسبیح پڑھے گا، اس وقت میں کہوں گا ارفع رأسک، اے محبوب اپنے سر کو تو ذرا اٹھا دے، اے محبوب اپنے چہرے کو تو اٹھا، اپنے بددعا والے چہرے کو اٹھا، ماں جو مانگے گا وہ پورا کیا جائے گا، جو کہے گا وہ پورا کیا جائے گا۔ میرے آقا کریم سر اٹھائیں گے، میرے آقا کریم فرمائیں گے اے اللہ تو نے فرمایا تھا نا 99 حصے تو نے محفوظ رکھے ہیں، آج تیرا یہ بندہ، آج تیرا یہ محبوب تجھ سے مانگتا ہے، تو اللہ فرمائے گا محبوب اسی لیے تو رکھے تھے 99 حصے، اسی لیے تو رکھے تھے کہ تم مانگتا چلا جائے، ہم دیتے چلے جائے۔ قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور مصطفیٰ کریم کیا کہتے ہیں اے لوگوں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنے امت کے ایک ایک بندے کو جنت میں لے جاؤں۔ اللہ اللہ، اے مصطفیٰ کے وفاداروں، تو پھر ماجرا کیا ہوگا؟ اللہ پوچھے گا محبوب کیا چاہتا ہے؟ کہا یا اللہ جو تو چاہے۔ پھر پوچھے گا اے میرے محبوب کیا چاہتا ہے؟ تو چونکہ یہ ادب کا تقاضا تھا، مصطفیٰ کہیں گے مالک جو تو فیصلہ کرے۔ پھر کہے گا اللہ محبوب مانگ پورا کیا جائے گا۔ کہا نہیں مالک جو تو چاہے۔ جب اتنا کہے گا، اب یہ صحابی کے سامنے حضور اپنی اس داستان کو بیان کر رہے ہیں، محشر کے اس عالم کو بیان کر رہے ہیں، تو مفسر فرماتے ہیں ایک طرف صدیق اکبر تھے، ایک طرف فاروق اعظم تھے، اور حضور یہ بیان کر رہے تھے کہ میں اس طرح سے کروں گا، جب میرا اللہ پوچھے گا ارفع راسک، میں سر اٹھاؤں گا اور رب کہے گا مانگ کیا مانگتا ہے، پھر میں کہوں گا مالک جو تو چاہے، پھر پوچھے گا مانگ جو مانگنا، میں کہوں گا جو تو چاہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، سیدنا صدیق اکبر دونوں قریب بیٹھے تھے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا اے مصطفیٰ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں جو چاہوں وہ، تو سن تیری امت کے 70,000 افراد کو بغیر حساب و کتاب جنت میں بھیج دوں گا۔ کتنے لوگوں کو؟ 70,000 لوگوں کو، 70,000 افراد کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دوں گا۔ بس اتنا سنا نا تو عمر بول پڑے یا رسول اللہ پھر آگے کچھ نہیں؟ صدیق اکبر نے کہا روک تو صحیح، پوری بات تو سنو۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے اس پر دست کر لیا؟ کہا نہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اے اللہ تو نے جب کہہ ہی دیا ہے کہ 70,000 افراد کو بغیر حساب و کتاب کے تو جنت دے دے گا، اے اللہ تھوڑا اور بڑھا دے، تھوڑا اور بڑھا دے۔ اللہ اللہ، آقا کریم یہ سوال کریں گے، اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب ان میں کا جو 70,000 افراد جو ہوں گے نا، ان میں سے ہر 1,000 دوسرے 70,000 کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے، دوسرے 70,000 افراد کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے۔ آقا کہیں گے اللہ اور بڑھا دے۔ ارے یہ وہ نبی ہے کہ جب عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، نہ میرے باپ کو نہ تیرے باپ کو کبھی رب نے یہ کہا، نہ قیامت تک کسی کو کہے گا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کسی کو نہیں کہا، ہم کو یہ کہا عبادت پر عبادت کرتے جاؤ، سجدوں پر سجدے کرتے جاؤ، تسبیح پر تسبیح پڑھتے جاؤ، تحلیل پر تحلیل کرتے جاؤ، ذکر و اذکار کرتے جاؤ، میرے نام کی تسبیح پڑھتے جاؤ، میرے نام کی تبلیغ کرتے جاؤ۔ یہ تمہیں اور مجھے کہا گیا پورا دن کرتے رہو، پوری رات کرتے رہو، لیکن یہ کیسا محبوب ہے؟ رب کہتا ہے محبوب تھوڑا آرام بھی کر لیا کر، اتنی عبادتیں نہ کیا کر، تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ ارے قیامت تک کسی کو رب نے ایسا نہیں کہا اور نہ کہے گا، لیکن کتنا پیار ہے کہ مصطفیٰ سے کہتا ہے محبوب تھوڑا آرام بھی کر لیا کر،
تھوڑا آرام بھی کر لیا کر۔ اے مصطفیٰ کے وفادارو، یہ حبیب اور محبوب کی باتیں ہیں۔ میرے آقا کریم فرمائیں گے اے اللہ یہ تھوڑا ہے اور بڑھا دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب پہلے تو ہم نے کہا 70,000 افراد کو بغیر حساب و کتاب کے تیری رحمت سے جنت دے دیں گے، پھر کہا ان میں کا ہر 1,000 دوسرے 70,000 کو جنت میں لے جائے گا، تو کہتا ہے اور بڑھا دے، تو میں کہتا ہوں اے میرے محبوب ان 70,000 میں سے ہر ایک فرد ایک 70,000 کو جنت میں لے کر جائے۔ اب تعداد تو بڑھ گئی لیکن آقا کریم تو وہ تھے نا کہ راضی نہیں ہوگا، کہے گا اے اللہ اور بڑھا دے، تو اللہ فرمائے گا محبوب جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو خود جہنم سے نکال کر اس کو جنت میں لے جائے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ ویسے نکالیں گے فرشتے، لیکن میرے آقا کریم جو ہے اس جہنم کے کنارے پر اپنے غلاموں کی امید بن کر کھڑے ہوں گے اور ہر کوئی تکتا ہوگا کہ کوئی آئے تاکہ ہمیں اس سے بچائے۔ اللہ فرمائے گا محبوب جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، چاہے کتنا کی بڑا گنہگار، کتنا کی بڑا خود خطا کار ہو، رائے کے دانے کے برابر ایمان ہو، اپنے ہاتھوں سے اسے جنت میں لے جا۔ اللہ اللہ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے رب نے کیوں کہا کہ تو نکال دے؟ اس لیے کہا کہ کہیں وہ جہنم میں جانے والا بندہ، کہیں وہ تبلیغ کرنے والا، کہیں وہ نمازوں پر نمازیں پڑھنے والا، صدقوں پر صدقہ کرنے والا، صدقوں پر سجدے کرنے والا جب جہنم سے جانے لگے تو یہ نہ سوچے کہ آج جو ہے میرے گناہوں کی سزا ختم ہو گئی اور اللہ کو کوئی میرا عمل پسند آیا تھا جس کی وجہ سے اب میری جو ہے جہنم کی سزا ختم ہو گئی، اب اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ نہیں، ان جہنمیوں کو پتا چلے کہ ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے جنت نہیں دی جاتی، مصطفیٰ کی شفاعت کی وجہ سے جنت دی جاتی۔ اللہ اللہ کیوں کہے یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہے یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے۔ اللہ اللہ حضور کی رحمتوں کا سایہ ہم پر ہے اور حضور کی رحمت کی چادر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اے لوگوں کیا شکریہ کا حق نہیں بنتا؟ شکریوں کا حق یہ ہے کہ میرے آقا کی ٹھنڈک، میرے آقا کریم جو چاہتے ہیں، میرے آقا کریم نے ہمارے لیے وہ چادر تو پھیلا دی اور گنہگاروں کو آواز دی آ جاؤ اس چادر کے اندر، میں تمہیں جنت تک لے جاؤں گا۔ لیکن یارو کیا ہمارا حق نہیں کہ ہم مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے؟ آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اگر کوئی چاہے کہ مصطفیٰ کو سکون ملے، مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہو، تو یاد رکھو حق یہ ہے کہ نماز پڑھ کر مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ عقیدت اپنی جگہ، عمل اپنی جگہ۔ یارو یاد رکھیں جب عمل بھی ایک ہاتھ میں ہو، ایک ہاتھ میں عشق ہو، دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ، دنیا دیکھ کر کہنے پر مجبور ہو جائے اے لوگوں ان کو آنکھ نہ دکھانا، دیکھو جب غلام کا ایسا عالم ہے تو پھر آقا کا عالم کیا ہو۔ بس ہم سے ہمارے محبوب کو پہچانا جائے اور دنیا دیکھنے پر مجبور ہو جائے اور کہنے پر مجبور ہو جائے وہی رحیم نبی ہے، اس کے نشانے قدم پہ چلو گے تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت محبوب کی چادر رحمت کے نیچے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔